أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. آج سے ہم مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت دہم کی ابتدا کرتے ہیں سورہ انعام سے. اس کی شان نزول تو اس میں ذکر ہے اس کتاب میں شان نزول اور تعارف. سورۃ الانعام مکی سورت ہے جو پوری کی پوری ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی. 70,000 فرشتے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ سورۃ الانعام لے کر نازل ہوئے. سورت کا آغاز کلمہ حمد سے ہوا ہے. اس سورت میں عقیدہ توحید کے بارے میں تفصیل گفتگو کی گئی ہے. رسالت اور آخرت کے عقیدے کا بیان ہے. قرآن حکیم کی صداقت کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے. ان سب باتوں پر مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں. چوتھے رکوع میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت غمگین ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. 8ویں رکوع میں یہ بیان کیا گیا کہ جن محافل میں اللہ کی نشانی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسی مذاق اڑایا جاتا ہے ایسے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے. رکوع نمبر 9 اور 10 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کچھ تفصیل سے بیان ہوا ہے اور باقی 17 انبیاء کرام کے نام ذکر کیے گئے ہیں. سورت کے آخر میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اپنی اولاد کو بھوک و افلاس کے خوف سے قتل نہ کرنے سمیت ہر قسم کی معاشرتی برائیوں سے دور رہنے جبکہ ناپ تول کو پورا کرنے اور حق گوئی و وفا عہد کی تلقین کی گئی اور تفریقہ سے بچتے ہوئے ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا اور دکھایا ہوا کامیابی کا ضامن یہی سیدھا راستہ ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. اس صورت کے مطالعے کے بعد طلبہ و طالبات میں اتنی استعداد پیدا ہو جائے گی کہ وہ مندرجہ ذیل مضامین سے آگاہی حاصل کر سکے. نمبر 1 صفات باری تعالی. نمبر 2 مشرکین مکہ کا بار بار معجزات کا مطالبہ. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن حکیم ہی کو معجزہ کے طور پر پیش کیے جانے کا بیان. نمبر 4 مشرکین کے مطالبہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی. نمبر 5 مشرکین کے شرکی عقائد و اعمال کا رد. نمبر 6 دعوت انبیاء کرام. نمبر 7 مشرکین مکہ پر اتمام حجت. نمبر 8 مشرکین کی قیادت کا مکر و فریب اور غرور. نمبر 9 قریش کے من پسند فیصلے اور باطل رسومات. 10 توحید و دعوت کا خلاصہ اور رد شرک. اس صورت میں یعنی چوپاؤں کے بعض احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا. اس صورت میں احکام کا بیان کم زیادہ تر توحید کے اصول اور دلائل بیان فرمائے گئے ہیں. آیت نمبر 1. اس آیت کا موضوع عقیدہ توحید ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور صفت تخلیق کا بیان ہے اور اس کا آغاز کلمہ حمد یعنی الحمدللہ سے کیا گیا ہے. حمد کا معنی تعریف بھی ہو سکتا ہے اور شکر بھی. تعریف حمد عام ہے اور شکر خاص. حمد کا تعلق قابل تعریف کارناموں سے ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، شمس و قمر و ستاروں کی حرکت غرض تمام کائنات کا اس قدر مربوط اور منظم نظام بنا دیا ہے جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اور شکر کا تعلق ان انعامات سے ہوتا ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق ہو. مثلا اللہ تعالیٰ کا انسان کو بہترین صورت میں پیدا کرنا، صحت اور رزق کی فراوانیوں سے مالا مال کرنا وغیرہ.
ایسی نعمتوں کے اعتراف کو شکر کہا جاتا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی شخص کوئی قابل تعریف کارنامہ سر انجام دے اور اس پر اس کی تعریف کی جائے تو وہ بھی حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوگی، کہ ان کے قابل تعریف کام کرنے کی صلاحیت اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر قسم کی تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ قرآن حکیم کی 5 سورتوں کا آغاز الحمدللہ سے کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کا بیان ہے کہ اللہ نے ہی آسمان و زمین اور اندھیرا اور روشنی پیدا کیے۔ خلق کے معنی عدم سے وجود میں لانے کے آتے ہیں، انہیں ایک چیز کا کوئی وجود نہ تھا، پھر اس کی تخلیق کر کے وجود عطا کیا گیا، اور خلق کے معنی پہلے سے موجود اجزاء باہم ملا کر کوئی نئی چیز بنانے کے بھی آتے ہیں۔ یہاں عدم سے وجود بخشنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ خلق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی ہے اور بندوں کی طرف اس کی نسبت مجازی ہے۔ ہر چیز کا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور مخصوص اجزاء کو ملا دینے سے جو نئی شکل و صورت حاصل ہوگی اس کی نسبت بندوں کی طرف کرنا نسبت مجازی کہلاتی ہے۔ ظلمات یعنی اندھیرے سورات کی تاریکی اور نور سے دین کی روشنی یا اس سے کفر کی تاریکی اور ایمان کی روشنی مراد ہے۔ ظلمت کی تعبیر غلط اور گمراہی کے راستہ کی ہے، جو کہ بہت سارے ہیں، اس لیے جمع لفظ ظلمات ذکر ہے۔ نور کی تعبیر سیدھے اور ہدایت کے راستہ کی ہے، جو ایک ہے، اس لیے واحد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ظلمات میں کفر، شرک، نفاق اور ہر طرح کے گناہ شامل ہے، خواہ وہ گناہ عقیدے کے ہو یا عمل کے، سب ظلمات انہیں اندھیرے ہیں۔ شرک پر تعجب کے اظہار کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ جب ساری چیزوں کا خالق اللہ ہی ہے تو پھر شرک کی گنجائش کہاں سے آ نکلی، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کائنات کی چیزوں میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے، مثلا زمین، آسمان، روشنی، تاریکی، سردی، گرمی، تو اس تضاد کے اندر اس کائنات اور اس میں بسنے والی مخلوقات کی بقا کے لیے ایسی حیرت انگیز کارسازی نظر آتی ہے کہ کوئی عاقل تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان میں سے ہر ایک کا خالق جدا جدا ہے، بلکہ ہر ذی عقل یہ ماننے پر مجبور ہے کہ پوری کائنات ایک ہی کار فرما کے ارادے اور مشیت کے تحت حرکت کر رہی ہے، خواہ زبان سے اس کا اقرار کرے یا نہ کرے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیر اور روشنی کو بنایا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون، دوسروں کو اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں۔ والذی خلقکم من طین، والذی خلقکم من طین، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثم قضا اجلا، پھر ایک مدت مقرر فرما دی، واجل مسمى، اور ایک مقررہ مدت، عندہ اس کے یہاں، ثم انتم تمترون، اور پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا بیان ہے، مٹی سے انسان کی تخلیق اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا بیان ہے۔ مٹی سے تخلیق فرمانے سے مراد یہ ہے کہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، جو تمہاری اصل ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے تم جو غذائیں کھاتے ہو سب زمین کی مٹی سے پیدا ہوتی ہے، اور انہیں غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں ٹھہر کر تخلیق انسانی کا سبب بنتا ہے۔ تمہاری پیدائش مٹی سے ہوئی۔ فعلی اجل سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک کا عرصہ ہے، اور دوسری مدت اجل مسمى سے انسان کی موت سے لے کر وقوع قیامت تک کی مدت مراد ہے، یعنی جیسے ہر پر کا وقت اجل متعین ہے،
ایسے ہی عالم دنیا کے خاتمے کے لیے بھی ایک وقت متعین ہے۔ جس طرح ایک وقت معین کسی فرد کی موت واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک وقت معین پر قیامت برپا ہوگی، نظام دنیا ختم کر دیا جائے گا اور اخروی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔